دوستو سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی سحری کھانے کی۔ ہمارے یہاں یہ رواج جو ہے وہ پڑ رہا ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، یعنی 12-1 بجے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت جو بھی ہے وہ کھا پی لیں اور پھر جو ہے وہ سو جائیں اور صبح پھر 7-8 بجے اٹھیں۔ اور اس دورانیے میں جتنی بھی عبادات ہیں یا جتنی بھی رمضان المبارک کی جو بنیادی کام ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے، اور اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے تو یقیناً ہم اس برکت سے محروم ہو جائیں گے جس برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا، یعنی کتنا اس میں کتنا ٹائم تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کی مقدار، قرآن پاک کی 50 آیات جو ہے جتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہیں، اتنا وقفہ تھا سحری میں اور فجر کی نماز میں۔ لیکن اس میں کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری لازمی کریں، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے، آخری وقت میں، یعنی کہ فجر کے قریب جا کے سحری کرنی چاہیے۔ اور اس میں تیسری بات جو ہے وہ بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذوق کی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے مقدار کا پوچھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدار کی مثال جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سے دی۔ اتنا لگاؤ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن پاک سے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے، یعنی کہ اہل کتاب اور ہم میں جو ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے جو روزوں میں فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ تو ہمیں سحری کی جو سستی کرتے ہیں ہم، یا رات کا ہم کھانا کھا کے اسے کفایت کر دیتے ہیں، اسی وقت 12 بجے 1 بجے نیت کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سحری کی برکات سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تہجد ہماری رہ جاتی ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے رہ جاتی ہے، اور ہماری خواتین کی فجر کی نماز ویسے رہ جاتی ہے، ان کی تہجد جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور وہ اس وقت کی اس ٹائم کی جتنی برکات ہیں رمضان اور غیر رمضان میں کہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ بہت برکت والا وہ وقت ہوتا ہے، تو وہ ساری محرومی جو ہے وہ ان بابرکت ان باسعادت لمحات میں اگر ہم وہ محرومی اپنی قسمت میں لے لیں تو یقین کریں ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سحری لازمی کرنی چاہیے اور اسے آخری وقت میں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔